بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد کے ایوانوں سے نکلنے والی ایک حالیہ خبر نے پاکستان کے کاروباری حلقوں میں ایک نیا ارتعاش پیدا کر دیا ہے۔ جب 18 فروری 2026 کو جاری ہونے والے FBR کے نئے SRO 288 کا بور جائزہ لیا جائے تو یہ محض ایک روایتی سرکاری حکم نامہ نہیں لگتا، بلکہ ملکی سروس سیکٹر اور ریٹیل بزنس کے گرد بچھایا گیا ایک ایسا جدید اور مضبوط ڈیجیٹل جال دکھائی دیا جاتا ہے جس سے اب کسی بھی بڑے یا درمیانی درجے کے کاروبار کا روایتی طریقوں سے بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اب تک ہم صرف بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز کو ہی FBR کے نظام سے جڑا دیکھتے تھے، لیکن اس نئے قانون نے ملکی معیشت کے پورے خد و حال کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سپورٹ اور میں ہوں عابد محمود مغل۔ اس نئے قانون کی زد میں آنے والے شعبوں کی فہرست اب اس قدر طویل اور ہمہ گیر ہو چکی ہے کہ اس میں 15 سے زائد نئے اور اہم ترین بزنس سیکٹرز کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اب چاہے وہ پرتعیش ریسٹورنٹس، جگمگاتے میرج ہالز اور کلبز ہوں یا پھر ماہانہ 1000 روپے سے زائد فیس وصول کرنے والے نجی اسکول اور کالجز، سب اس ریڈار پر آ چکے ہیں۔ بات صرف یہاں تک محدود نہیں رہی، صحت کے مراکز جن میں پرائیویٹ ہسپتال، لیبارٹریاں اور جدید جم شامل ہیں سے لے کر شہر کے معروف بیوٹی پارلرز، کوریئر کمپنیوں، کارگو ایجنٹس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، یہاں تک کہ قانونی مشاورت تک ہر وہ ماہرین شامل ہیں جو پروفیشنل خدمات سنجام دے رہے ہیں، اب بلا واسطہ قانون کی اس کڑی نگرانی میں شامل ہے۔ FBR کا یہ نظام صرف کاغذی کارروائیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس بار جدید ٹیکنالوجی کو بطور بنیادی ویپن استعمال کیا گیا ہے۔ اس ڈیجیٹل پیرے کے تحت اب گاہک کو ملنے والی ہر رسید پر FBR کا QR کوڈ، جو تصدیق شدہ QR کوڈ ہوگا، وہ لازمی قرار دیا گیا ہے، جسے کوئی بھی عام صارف، عام کنزیومر اپنی موبائل ایپ سے فوری چیک کر سکتا ہے۔ پوائنٹ آف سیل کے ساتھ ہی ٹیبلٹ یا کریڈٹ کارڈ سے ہونے والی ہر ادائیگی کو براہ راست FBR کے مرکزی سرورز سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ لیکن ساری مہم میں سب سے حیران کن اور سخت ترین اقدام یہ ہے کہ اب FBR کو یہ قانونی اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت آپ کے کاروباری مرکز کے پچھلے 30 دن کی CCTV فوٹیج طلب کر سکتا ہے، تاکہ روزانہ کی سیلز، کسٹمرز کی اصل تعداد اور ٹرانزیکشنز کا خفیہ اور براہ راست آڈٹ کیا جا سکے۔ جو حلقے اس نئے قانونی تقاضے کو محض ایک رسمی کارروائی یا وقتی سختی سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے FBR نے نہایت کڑی سزائیں بھی مقرر کر دی ہیں۔ اگر کوئی ادارہ اس جدید نظام سے منسلک ہونے میں ناکام رہتا ہے یا گریز کرتا ہے تو اس کے ان پٹ ٹیکس کلیم میں 60% تک کی باری کٹوتی کر لی جائے گی۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر عائد ہونے والے لاکھوں روپے کے جرمانے اور بار بار کی خلاف ورزی پر دکان یا دفتر کو مکمل طور پر سیل کر دینے جیسے انتہائی اقدامات بھی اس قانون کی شکوں میں واضح کر دیے گئے ہیں۔ اب اگر اس RO پہ بات کی جائے تو دیکھا یہی سمجھ آتی ہے کہ حکومت تیزی کے ساتھ ڈیجیٹلائزیشن کی جانب جس تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ اب یہاں پہ ٹریڈرز اور بزنس مین کے لیے میری تجویز ہوگی کہ وہ اس انٹیگریشن کو ایک بوجھ یا حکومتی جبر سمجھنے کے بجائے اسے اپنے برانڈ کی ساکھ کو شفاف اور کارپوریٹ لیول پر لانے کا ایک سنہری موقع سمجھیں۔ اس نام کو اپنانے سے نہ صرف آپ کا کاروباری ریکارڈ ہر قسم کے شکوک سے پاک رہے گا، بلکہ مستقبل میں آڈٹ کے ان پیچیدہ اور تھکا دینے والے مسائل سے بھی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیا قانون ٹیکس چوری کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے میں کتنا کامیاب ہوتا ہے، اور کیا ہماری تاجر برادری اس ناگزیر تبدیلی کو کھلے دل سے قبول کر پائے گی۔ اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں، اور معیشت اور کاروبار کی ایسی ہی گہری، سچی اور تجارتی خبروں کے لیے دی رپورٹ ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔